13ویں پارے کا کچھ حصہ سورہ یوسف پر مشتمل ہے، کچھ سورہ رعد اور کچھ سورہ ابراہیم۔ سورہ یوسف سے بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر سورہ یوسف کو احسن القصص کہا، سب سے بہترین قصہ، سب سے بہترین۔ تمام انبیاء کرام کے قصے کا ذکر قرآن میں مختلف جگہوں پر ہوا، لیکن یوسف علیہ السلام کے قصے کا ذکر پوری ایک سورت کے اندر ہوا، مختلف مقامات پر نہیں۔ یہی ایک سورت جہاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں ختم پورا سورہ یوسف، اس کے اندر یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اور آپ یوسف علیہ السلام کا نام کئی جگہ قرآن میں آیا ہے، لیکن قصہ ذکر نہیں ہے، پورا قصہ اسی سورت میں ذکر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسے احسن القصص کہا۔ عربی زبان میں جب اس میں تفضیل کو ہم مضاف بناتے ہیں تو وہ انگریزی زبان میں سپرلیٹو ڈگری بن جاتا ہے، بیسٹ آف دی اسٹوریز، یعنی اسٹوری میں سب سے بہترین قصہ، یعنی بیسٹ آف دی بیسٹ، تو یہ سپرلیٹو ڈگری بن جاتا ہے، سب سے بہترین قصہ اللہ رب العزت نے کہا۔ سورہ یوسف علیہ السلام کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی مماثلت ہے، بڑی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اس سورت کے اندر شروع میں خواب کا ذکر ہے، خواب کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں خواب کتنے طرح کا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا خواب 3 طرح کا ہوتا ہے، خواب شیطانی، خواب رحمانی اور خواب نفسانی۔ انسان نے یہ دیکھا خواب میں کہ میرا پیٹ پھول گیا ہے اور میں بیمار پڑ گیا ہوں، تو یہ خواب نفسانی۔ کوئی برا خواب، کوئی گندا خواب دیکھا تو یہ خواب شیطانی۔ اور جب خواب شیطانی آئے تو انسان کو 4 کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کروٹ بدل لینا چاہیے، دوسری چیز بائیں طرف تھوک دینا چاہیے، بائیں طرف تھوک دینا چاہیے، یاد رہے بیوی پر نہ تھوکے۔ اس کے بعد تیسری چیز اعوذ باللہ پڑھ لے، اور چوتھی چیز کسی کو یہ خواب نہ بتائے۔ اور اگر خواب رحمانی ہے، اچھا خواب ہے، تو اچھا خواب اللہ پورا کرتا ہے۔ تو اچھا خواب صرف اسی کو انسان بتائے جو اس کا محبوب ہے، جو اس کا پیارا ہے، وہ ایسا کہ وہ کسی پر وہ افشا نہیں کرے گا۔ لہٰذا بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ 2 بیویاں تھیں، حضرت لیہ اور حضرت راحیل۔ تو حضرت راحیل سے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین کو عطا کیا۔ باقی جو بیٹے تھے وہ دوسری بیویوں سے تھے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام خوبصیرت بھی تھے اور خوبصورت بھی تھے، غیر معمولی خوبصورتی اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ایک دن خواب دیکھا کہ 11 کوكباً، کہ 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا، چونکہ وہ نبی تھے، وہ جان رہے تھے کہ یہ نبی بننے والا ہے، لہٰذا انہوں نے کہہ دیا کہ اپنے بھائی پر اس راز کو افشا نہ کرنا۔ دیکھیے جو سب سے زیادہ محبوب تھا ان کو خواب بتایا، کس کو؟ اپنے باپ کو، چونکہ وہ کسی کو نہیں بتاتے، اور فرما بھی دیا کہ بھائیوں پر نہیں افشا کرو گے ورنہ وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ لہٰذا اس محبت کی وجہ سے ان کے بھائی ان کے دشمن بنے ہوئے تھے، حسد کرتے تھے۔ لہٰذا کیا ہوا کہ ان کو کھیلنے کودنے کے بہانے سے لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا۔ اس کے بعد لے کر چلے آئے اس کا کپڑا، اس میں ایک بھیڑیے کو مارا، اس کا خون لگایا اور لے کر چلے آئے۔ اور آئے کس وقت؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کے وقت شام میں آئے اور روتے ہوئے آئے۔
شام میں آئے روتے ہوئے آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شام میں کیوں آئے اور روتے ہوئے کیوں آئے؟ علماء نے لکھا ہے شام میں اس لیے آئے، ایک تو یعقوب علیہ السلام نبی تھے، دوسری بات کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فیس ریڈر ہوتے ہیں، چہرہ دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں جو ہیں دل میں جو بات ہوتی ہے وہ آنکھیں ظاہر کر دیتی ہیں، تو آنکھ سے چہرے سے کیا ظاہر ہو رہا ہے وہ پکڑ لیتے، لہٰذا وہ اندھیرے میں آئے تاکہ چہرے سے جو ظاہر ہو رہا ہے وہ دھوکہ، وہ فریب وہ نہ پکڑ سکے، اور دوسری چیز روتے ہوئے اس لیے آئے تاکہ انہیں شک نہ ہو کہ اس کام میں ہم ملوث ہیں، اور دوسری بات کہ آپ کے غمخوار ہم بھی ہیں، یعنی جس طریقے سے آپ رو رہے ہیں آپ کے ساتھ رونے میں ہم بھی شریک ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، اس لیے چالاکی سے روتے ہوئے آئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلہ گزرا، شارٹ میں بتاتا ہوں، قافلہ گزرا، پانی ڈالا، فادلا دلوا قال یا بشرا ھذا غلام، دیکھا کہ خوبصورت بچہ ہے، نکال لیا، کہا کہ اسے بازار میں مصر کے بیچ دیں گے۔ اس کو بعد لے گئے، عزیز مصر نے اسے خرید لیا، اپنا کہا کہ اس کو رکھ لیتے ہیں یا بیٹا اپنا بنا لیتے ہیں، لہٰذا اسے پوسا۔ اور جب یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی، فریفتہ ہو گئی، عشق میں مبتلا ہو گئی۔ اب یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلایا، وغلقت الابواب وقالت حیت لک، اور تمام کے تمام دروازے گھر کے بند کر دیے اور بدکاری کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ اس نے ارادہ کیا غلط کام کا، اور یوسف علیہ السلام اگر برہان نہ دیکھتے تو وہ بھی ارادے میں پڑ جاتے۔ برہان نہ دیکھتے کیا مطلب؟ علماء نے کچھ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی حفظ و امان اللہ نے کی، ان کی حفاظت کی، اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، بعض نے کچھ اور اس کی توجیہ کی، لیکن کچھ علماء نے یہ بیان کیا کہ گناہ جو ہے وہ گندا کام ہے، لہٰذا زنا جو ایک بہت بڑی برائی ہے، فحش ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس زنا کی جو شکل ہے، گندی شکل ان کے سامنے لا دی، گندی شکل یوسف علیہ السلام کے سامنے لا دی۔ انہوں نے دیکھا اتنا بھیانک چیز ہے، جلدی سے توبہ پیچھے ہٹ گئے۔ قرآن نے کہا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا، ہم نے اسے سوء سے فحشاء سے بچا لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ عزیز مصر کو پتہ چلا، اس کے بعد قاضی بلائے گئے، کہا گیا کہ اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوگا تو یہ عورت غلط ہوگی، یوسف سچے ہوں گے، اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوگا تو یوسف غلط ہوں گے، یہ عورت سچی ہوگی۔ فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم، جب قمیص دیکھا گیا، یوسف علیہ السلام کا کپڑا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، چونکہ وہ بھاگے اور عزیز مصر کی بیوی پیچھے سے بھاگی پکڑنے کے لیے تو کپڑا پھٹ گیا، لہٰذا وہ جھوٹی ثابت ہوئی۔ عزیز مصر نے بدنامی کے ڈر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھ دیا، طویل عرصے تک جیل میں رہے۔ جیل میں کچھ لوگ آئے، بادشاہ کے خواب پوچھنے کے لیے آئے جیل کے اندر، تو انہوں نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی آدمی ملے تو اسے سب سے پہلے توحید کی دعوت دو، توحید کی دعوت رکنی نہیں چاہیے، فوراً توحید کی دعوت دے دی کہ کئی ٹھو کو پکارتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم ایک رب کو پکارو۔ اس کے بعد جب بادشاہ کے خواب کی صحیح تعبیر اور تدبیریں دیکھی تو ان کی نگاہ میں جج گئے یوسف علیہ السلام، لہٰذا اس نے کیا کیا؟ تمام مال تجارت
اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا ان کو۔ کچھ دن کے بعد قحط سالی ہوئی، لوگ غلہ لینے کے لیے آئے، اس میں ان کے تمام جو حاسد بھائی تھے وہ سب کے سب غلہ لینے کے لیے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے تمام لوگوں کو بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اللہ رب العزت نے کیسے بادشاہت عطا کی۔ پھر اس کے بعد سب وہیں کے وہیں رہنے لگے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ تھا مختصر میں۔ اس قصے کے اندر بہت سارے بصائر و عبر ہیں ہمارے لیے، بہت سارے اسباق ہیں ہمارے لیے۔ سبق کیا ہے اس سورہ یوسف کے اندر؟ اس سورت کو پڑھنے کے بعد ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اپنے حسد کر سکتے، اپنے ہمیں مارنے پر تل سکتے، اللہ رب العزت غیروں کے ذریعے سے نجات دلا سکتا ہے۔ ایک نیک اور پارسا انسان پر تہمت لگ سکتی ہے، بغیر غلطی کے آپ بے قصور ہیں، آپ کو طویل مدت تک جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ آج جو لوگ بے قصور جیل میں ہیں وہ سنت یوسفی پر عمل کر رہے ہیں۔ بے قصور آپ کو جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی مدد سے برات کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے تو انسان ہر برائی سے بچ جاتا ہے۔ اور جس کے دل کے اندر تقوی ہو اسے دنیا کی بڑی سے بھی بڑی برائی اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی ہے۔ جس کے دل میں تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہوگا، بڑی سے بڑی برائی، بڑا سے بڑا گناہ اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتا ہے۔ ظلم سہ کر بھی اللہ رب العزت عظیم منصب اور بادشاہت عطا فرماتا ہے، وزارت عطا فرماتا ہے، سرفراز فرماتا ہے اللہ رب العزت بادشاہت سے۔ اس کے بعد بیان کیا گیا کہ اپنے جدا بھی ہو سکتے ہیں، اور جدائی کی جو گھڑی ہے وہ کاٹی بھی جا سکتی ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی جدائی کی گھڑی کاٹی، ہجر کاٹا جا سکتا ہے۔ کئی زمانے تک روتے رہے کہ اندھے ہو گئے، آنکھ سے اتنے آنسو گرے کہ آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام نے کپڑا بھیجا کہ میرے ابا کے چہرے پہ رکھ دینا، روشنی آ جائے گی۔ تو ہجر کاٹا بھی جا سکتا ہے۔ اور سبق کیا ہے کہ جو بچھڑ جاتے ہیں وہ مل بھی سکتے ہیں، جو بچھڑ جاتے ہیں وہ مل بھی سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت اونچا مقام عطا کر سکتا ہے۔ اور جس سے دشمنی کی جاتی ہے وہی آپ کو بعد میں کام آ سکتا ہے۔ آپ کی پریشانیوں میں، تکلیفوں میں ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ نے گرا دیا ہے، جسے مارنا چاہا ہے، آخر میں وہی آپ کے کام آئے گا۔ جیسے آپ اپنے بھائیوں کے کام آئے قحط سالی میں، اور آپ نے تمام بھائیوں کو معاف فرما دیا، کہا کہ آج تمہارے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے، اس طریقے سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ داعی جیل میں بھی ہو کر دعوت کا کام کر سکتا ہے، اور سب سے پہلی چیز دعوت توحید لوگوں کو دینا ہے۔ جو حق پر ہوتا ہے اس کی شہادت اللہ بھی دیتا ہے، فرشتے بھی دیتے ہیں، دنیا بھی دیتی ہے، عزیز مصر نے بھی دیا، اس کی بیوی نے بھی دیا، تمام لوگوں نے بھی دیا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام حق پر تھے۔ لہٰذا اس صورت کے اندر بے شمار ہمارے لیے دروس ہیں، اسباق ہیں، بصائر ہیں، عبر ہیں، ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کی اس صورت میں کیا لچک ہے، کیا کشش ہے، کیا جاذبیت ہے، کیا دلکشی ہے، کیا اس بیان کا جو اسلوب ہے کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے، کیا بلاغت ہے، فصاحت ہے، اور تسلی کا کیا سامان اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ایک مومن کے لیے رکھا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس صورت کو پڑھیں تو اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس پر غور و فکر کریں۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد میں اللہ رب العزت نے قرآن کی حقانیت، توحید، رسالت، قیامت کے بارے میں یہ تمام چیزوں کو بیان کیا۔ اس کے بعد متقین کے کچھ اوصاف ذکر کیے گئے کہ وہ وفادار ہوتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، آخرت کا ان کے اندر خوف ہوتا ہے، آخرت کی جواب دہی کا احساس ان کے اندر ہوتا ہے، صبر کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ آدھا پارہ کے بعد یہ پوری تفصیل ذکر ہوئی ہے ایک صفحے پر۔ اس کے بعد برے لوگوں کی 3 صفات ذکر کی گئی کہ وہ عہد و پیمان توڑتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدے پر نہیں ڈٹے رہتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، رشتہ داری کو بچاتے نہیں بلکہ کاٹ دیتے ہیں،
توڑ دیتے ہیں، اس کے بعد زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فساد فی الارض کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے شروع کی پہلے ہی جملے کے اندر توحید، رسالت، صراط مستقیم اور قرآن کے نزول کا مقصد، تمام چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے۔ الف لام میم کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ مکمل چیز بیان کر دی کہ اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ صراط مستقیم پر آ جائیں، یعنی مقصد نزول قرآن یہ ہے کہ انسان صراط مستقیم پر آ جائے اور اسی پر زندگی گزارے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان کامیابی کے مراحل طے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد توحید، رسالت، آخرت، چند اہم باتیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کا ذکر ہے، جس میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ پوری دعاؤں کا لمبا ذکر ہے 1 سے 1.5 صفحے کے اندر، جس میں امن کی دعا ہے، بت پرستی سے خود کو، اپنی ذریت کو بچانے کی دعا ہے۔ اسی طریقے سے اقامت صلاۃ کی دعا ہے کہ ہمیں، ہماری ذریت کو، سب کو نمازی بنا دے، اور اسی طریقے سے دلوں کا میلان اللہ کی طرف ہو جائے۔ والدین کے لیے، مومنین کے لیے، ساری دنیا والوں کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی ہے، اقامت صلاۃ کی دعا کی گئی ہے، ان کے لیے رزق کی دعا کی گئی ہے، مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ یہ تمام دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کی ہیں، لہٰذا ان تمام دعاؤں کا ذکر ان آخری صفحے کے اندر ہے، اس سے پہلے ذکر کیا گیا یہ تمام دعاؤں کا۔ یہ 13ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو